السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے حضرت حزقیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حزقیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قدرت اللہ، یعنی اللہ کی قدرت۔ حضرت حزقیل ایک لمبے زمانے تک ان میں حق کی تبلیغ کرتے رہے اور انہیں دین و دنیا کی بھلائی کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن کریم میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام نہیں آیا ہے، لیکن قرآن میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے بارے میں بعض صحابہ اکرام اور تابعین کا خیال ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے ان کے نبی نے کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ ان لوگوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی بستی چھوڑ کر ایک میدانی علاقے میں جا بسے اور یہ سمجھنے لگے کہ جہاد سے بچ کر موت سے بچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی نافرمانی پر سخت غصہ آیا اور اس نے ان سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ روایات کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہاں سے ان کے نبی کا گزر ہوا تو آپ کو ان کی حالت پر سخت افسوس ہوا۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سب کو زندہ کر دیا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ بقرہ میں آیا ہے اور حضرت ابن عباس وغیرہ کا کہنا ہے کہ وہ نبی حضرت حزقیل علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ نے غور کیا جو اپنے علاقے سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل پڑے تھے، تو حکم الہی ہوا کہ تم پر موت طاری ہو جائے، چنانچہ سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح کے عجیب واقعات دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 2، اس واقعے میں خاص کر ان لوگوں کے لیے نصیحت کا بڑا سامان ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا کہ ایک دن وہ اسی طرح تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ نمبر 3، موت کا ایک دن مقرر ہے، نہ اس میں ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ نمبر 4، اگر نبی جہاد کا حکم دے اور کوئی یہ سمجھ لے کہ جہاد میں موت کا خطرہ ہے، اس وجہ سے وہ نبی کا حکم ماننے سے انکار کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ جہاد سے بھاگ جانے سے وہ موت سے بچ جائے گا، تو یہ اس کی ناسمجھی ہے۔ جب موت نہ آنی ہوگی تو جہاد کے میدان میں بھی نہ آئے گی، اور جب آنی ہوگی تو دنیا کے کسی کونے میں بھی آ جائے گی۔ نمبر 5، کبھی کبھی لوگوں کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پر فوراً عذاب بھیج دیتا ہے تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں اور ظلم و نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔